اس کا نام ہے ملک حسن. ہیلو جی بھائی جان، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فرینڈ نیو ولاگ. تو بھائی جان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ بھائی ملتانی. امید ہے بھائی جان آپ سب خیرت سے، اللہ کا شکر ہے بھائی جان، میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو آج کا بھائی جان ولاگ تھوڑا سا سیڈ ہے پڑا، تو میرے والدین سے گزارش ہے، خدا دا واسطہ ہے، فی الحال ابھی نہیں بتاتا. تو فی الحال آپ یہ دیکھ رہے بچھڑے، ہم نے بچھڑے لی ہیں، تو بڑا ہی خوبصورت نظام ہے پڑا. ان کو میرے خیال میں ابھی تو عید کو پڑے میرے خیال میں ذہن پر کتنے دن پہ 4 مہینے پہنے 6 مہینے ہاں 8 مہینے پہنے تو بچے لے کے آ گئی. اتنا خرچہ کرے سے اتنا ہاں بھی ہے بھائی جان. 8 مہینے پڑے ابھی بڑی عید کو، تو جوان پہلے بچڑے لے کے آ گیا. چلو یہ تو اپنا نصیب کھائیں گے. اور دوسرا بھائی جان آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی 9th کا رزلٹ آیا پڑا. تیری ماں خبر ہے میں یہ سیریس معاملہ ہے، اور مکھی کھا رہے بھائی جان مجھے سوری بھائی جان. 9th کا آ گیا رزلٹ، کافی دن ہو گئے میرے خیال میں 4-5 دن ہو گئے، ہفتہ سمجھ لو. تو جو پاس ہو گئے اللہ انہیں اور کامیابیاں دے، اور جو پاس نہیں ہو سکے اللہ انہیں اور ہمت دے اور حوصلہ دے. انشاءاللہ اگلے سال کامیاب ہو جائیں گے ضرور. بندہ محنت کرے نا بھائی جان، جس مرضی فیلڈ میں ہو، انی دھند پا کے محنت کرے نا، اللہ محنت کا پھل لازمی دیتا ہے. جو مرضی ہو جائے، آپ بے شک تھوڑی محنت کرو، زیادہ محنت کرو، اللہ اتنا ہی آپ کو محنت کا پھل دے گا. اور محنت یہ ہے بھائی جان، ایت کی جو سا 9ویں کا رزلٹ ہے نا، پتہ نہیں بہت ہی برا ہوا ہے، بہت ہی بھائی جان برا رزلٹ آیا ہے. میرے خیال میں ملتان بورڈ کا تو میرے خیال 50% رزلٹ رہا ہے ایت کی. باقی اللہ خیر کرے گا، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بندے میں، تو بندہ تھوڑی بہت محنت کر کے کامیابی حاصل کر لے تو اس کا فائدہ بڑا ہے. مادر کے ساتھ مکھی میں نے حال بھی کھان دی ہے. تو بھائی جان میرا ٹاپک یہ تھا آج کا، بھئی ہماری طرف ہے ادھر مخدوم رشید، تو یہاں ایک لڑکا ہے پڑا 9th کا تھا. تو اس کے بھائی جان میرے خیال میں نمبر کم آیا، ایک سپلی بھی لگ گئی. نمبر کم آئے اور ایک سپلی بھی لگی ہے، بات آپ لوگوں نے غور سمجھی ہے. تو باقی اللہ خیر، سپلی یار لگتی رہتی ہیں، سپلی ہمارے لیے بنی ہے. سپلی آ جائے تو بندہ سیکھتا ہے سپلی سے، یار اگلی باری محنت کریں گے. یہ جو سا ایک پھول آ گیا نا، یہ پھول بڑا گندا ہے، اگلی باری اس پھول کو اتار کے یہاں اوریجنل پھول لگانا ہے، وہ بھی SHOTSP کا. انشاءاللہ جو بندہ محنت کرتا ہے وہ اس لیول پہ جاتا ہے بھائی جان. تو بھائی جان جوان کو بھائی جان اللہ ہے نا بس ایک سپلی لگی ہے، اور اس نے ہے نا بس نفسیاتی طور پہ کنٹرول نہیں کر پایا اپنے آپ کو، اور اس نے بھائی جان ایک بچہ کھاندہ سے، اور وہ بھائی جان کیا کہتے ہیں دانوں والی گولی نہیں ہوتی، گولی کھا گیا، اللہ کا پیار ہو گیا. اور یہ جو مرضی ہو جائے بھائی جان، بندہ خودکشی کرے نا، خودکشی اسلام میں حرام ہے پڑی. جس مقصد کے تحت کیا جائے بندہ بھئی اپنے آپ کو ڈپریشن میں آ کے بھی کر لے، یا جتنی مرضی پریشانی ہو، خودکشی حرام ہے اسلام میں، وہ نہیں کرنی چاہیے. اور باقی والدین سے بھی گزارش ہے، والدین نے تھوڑا بہت بھائی جان اسے کہا ہے، اونچ نیچ ہوئی والدین ہے یار، بندہ اپنے اولاد کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تھوڑی بہت والدین نے کہہ دیا تو بچے جو سے ہیں نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آج کل کی جنریشن میں ان بچوں سے اللہ ہی بچائے یار. پچھلے زمانے میں آپ لوگ چلے جاؤ نا، بڑا سکون ہوتا تھا. یہ جو سے ولاگنگ ہے یہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ ٹچ موبائل ہیں یہ بھی نہیں ہوتے تھے بھائی جان. نمبروں والا موبائل میرے خیال میں شاید ایک کا دکا ہوتا تھا، نہ تو PCL چلتا تھا، PCL کہہ رہا PCO چلتا تھا. تو بڑی سکون کی زندگی ہوتی تھی بھائی جان. اور آپ کی آج یہ جو سی زندگی ہے نا، یہ بڑی ٹف ہے بڑی. بندہ بھائی جان اسلام سے بالکل دور ہو گیا. نماز میرے ورگا جو سا وہ بھی نہیں پڑھتا بھائی جان، ہم بھی ماڑی موٹی پڑھتے ہیں. اللہ میں ہدایت دے انشاءاللہ. 5 وقت جو بندہ نماز پڑھے نا، وہ ہے نا ڈپریشن کا شکار تو کبھی نہیں ہوگا بھائی جان. جو مرضی ہو اس کا، نہ اسے دل کا دورہ پڑنا ہے بھائی جان، نہ اسے بھائی جان کوئی اور بیماری لاگو ہوئے گی. جب بندہ اللہ کی راہ میں چل جائے، اپنی ادھی زندگی اللہ کی راہ میں دے دے نا، تو وہ اللہ بھی بھائی جان، اللہ بھی کہتا ہے یہ میرا سونا بندہ ہے پڑا، اس کو تمام ہے نا جو سی اس کی بیماری ہے نا دور کر دو، پریشانیاں دور کر دو. اور اس لڑکے نے بھائی جان اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پایا، اور وہ بھائی جان اللہ کو پیار ہو گیا. بس اللہ اس کے گھر والوں کو صبر دے. اور آج ایک اور واقعہ پیش ہوا. ایک بچہ بیٹھا تھا بھائی جان، موبائل پہ لگا ہوا تھا. والد آیا، والد نے کہا بھائی جان میں نے سنا ہے، میرے پاس ویڈیو تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ویڈیو پہ ہوئی ہے. اور والد نے کہا بھائی صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ کر لو، موبائل چلانے لگ گیا. یہ حالات ہے بھائی جان، صبح بندہ تلاوت کرتا ہے، اب وہ موبائل چلا کے بیٹھ جاتی ہے. اور میرا کیمرہ مین بھی تھک گیا. اور بھائی جان
اس کے والد صاحب 2-3 دفعہ آیا بھائی بیٹا آ کے ناشتہ کر لے. اس نے نہیں کیا ناشتہ, کہتا میں آ رہا ہوں. ڈیڈی جی ہیں اس کے, چھوٹی سی تھی, اس نے بیٹے کو مارا, پیار سے مارا, جس طرح مرضی مارا, لگ گئی چوٹ. وہ بچہ جو سے بیٹھا تھا لڑکا, موبائل میں اتنا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بالکل ڈال دیا تھا نفسیاتی طور پہ موبائل کے اندر. جس طرح بندہ ہو جاتا ہے نا, ایک ہوتا ہے آدمی بھئی ایک شیطان آ جاتا ہے تو بالکل شیطان کی طرف چل جاتا ہے. موبائل بندے کو اس طرح دماغ میں کنٹرول کر لیتا ہے نا, دماغ کے اندر بھی موبائل کہتا ہے میں ہوں اور تو ہوں بس. لڑکے بھی بھائی جان موبائل کے اتنا وڑ گیا سی نا, اس نے والد کو دیکھا نہیں ہے. والد مجھے کچھ کہہ رہا ہے, والد نے ایک سوٹی ماری ہے. جناب صاحب کہتے ہیں کوئی نفل شفل پڑھے ہیں, اس نے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھی ہے, اور دوائی شوائی گولی شولی لے کے آیا, اور اس نے باقاعدہ اسٹیٹس لگایا موبائل پہ اس طرح کر کے, دوائی کھائی, پانی پیا, اور وہ بھی چلتا ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ حالات ہیں بھائی جان, اللہ معاف کرے. ایک تو بھائی جان وہ گیا بھی حرام ہوتا ہے, کیونکہ اسلام میں بھائی جان جو مرضی ہو جائے کیا کہتے ہیں خودکشی حرام ہے. تو سوچ سمجھ کے بھائی جان قدم اٹھایا کرو. والدین سے بھی گزارش ہے بھائی بچوں کو بھائی جان دین کی طرف لے کے جاؤ, پھینٹے لگاؤ تو انہیں کو بھی مسجد میں نماز کی طرف جائے. موبائل نے بھائی جان بندوں کو خراب کر دیا, بڑا خراب کر دیا. اس میں بھی شامل ہوں. میں بھی صبح کو لیٹ اٹھتا ہوں, میرا ابا میرے کتے والی کرتا ہے, پھر جا کے موٹا موٹا جا کے اٹھتا ہوں. لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہوں بھی ہے نا, صبح جلدی اٹھوں. رات کو میں پورا سوچتا ہوں بھی نا صبح جلدی اٹھوں گا, نماز 5 وقت پڑھوں گا, 5 وقت سے میرا بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. لیکن نہیں ہو پاتا. لیکن کوشش لازمی کرنی. شیطان بڑا الو کا پٹھا ہے, بغیرت ہے بڑا. کبھی میرا وہ گیا نا انشاءاللہ عمرے پہ, میرے پاس کنکریاں ہوں گی نا, میں بڑی بڑی کنکریاں اٹھاؤں گا, شیطان کو تو چنگا ماروں گا بھائی جان. جو ہمیں اس نے پٹھے کام میں لا دیا نا, موبائل اتنا میں کنٹرول کر لیا. میں نہیں کہتا موبائل روزمرہ یہ جو سے حالات ہیں نا, روزمرہ طور پہ نا موبائل کی بڑی ہمیں نا ضرورت ہے بڑی, کیونکہ دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے. موبائل کے ذریعے بیٹھے بیٹھائے کام ہو جاتے ہیں سارے. لیکن موبائل کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے, یہ نہیں زیادہ تر موبائل چلانا چاہیے. اور بھائی جان آپ کے سامنے بھائی جان ہماری طرف 2 واقعات رونما ہوئے ہیں. دونوں ایک میٹر کا تھا, جو سب وہ بچہ ہے نا آپ سے باہر ہو گیا, دوائی کھا لی ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا. اور دوسرا ماں باپ نے تھوڑا سا ڈانٹا ہے, تو وہ بھائی جان نفسیاتی طور پہ اسے کنٹرول نہیں کر پایا, اور وہ بھی گولی کھا کے اسٹیٹس لگایا, باقاعدہ اس نے اسٹیٹس لگایا, اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ بھائی جان ہمیں بھی ہدایت دے. اور جو میرے نوجوان ہیں, لڑکے ہیں میری طرح کے, آپ لوگوں سے گزارش ہے بھائی جان نفسیاتی طور پہ بھائی جان اپنے آپ کو پاک رکھو, اللہ کی راہ میں چلو. کوئی چلا شلا لگاؤ, 3 دنوں کا سروزہ لگاؤ. ہماری طرف بھائی جان نفسیاتی بڑی بن گئی, نفسیاتی بندہ اتنا مریض بن گیا, بس اللہ خیر کرے. بڑے حالات خراب ہیں. بڑے مخدوم شدت میں 2 واقعہ ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے ہماری طرف بھائی جان تبلیغ جماعت والے آتے تھے, تو وہ بھائی جان بڑا سکون ہوتا, دل کو بڑا سکون ہوتا تھا. اب بھائی جان تبلیغ جماعت والے آتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے اتنا رجحان بھی نہیں ہے. اب عوام ہے نا پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ پڑی ہے نا, بس ان کو ہے نا دنیا داری کی پڑی ہے, دین کا کچھ نہیں پڑا. اور میری آپ لوگوں سے بھائی جان گزارش ہے, خدا کا واسطہ بھائی جان یہ جو سے حلال روزی ہے نا, یہ حلال روزی کبھی ہے نا گھاٹا بھی نہیں دیتی. اگر بندہ 1-2 رکھ لے نا, تھوڑا اپنے آپ کو مصروف لازمی رکھو, اور موبائل کی جان چھوڑ دو. میرا ولاگ بھی آوے نا, تھوڑا بہت ویکھا کرو یار, پورا ویکھو. فی الحال ابھی پورا ویکھو, بعد میں تھوڑا دیکھنا. لیکن میری آپ لوگ ہیں نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے گزارش ہے, والدین سے بھی بچوں سے بھی, بے والدین تھوڑا بہت ہلکا ہاتھ رکھیں. اپنی اولاد کو ذرا پیار سے بھائی جان بٹھا کے پھر ہے نا ان کو سمجھایا کریں. آپ سے باہر نہ ہو جائے. اور جو ان سے نوجوان ہے نا, خدا دا واسطے ماں پیو اگر مار دے نا, تو اتنا نا گہرائی میں چل جایا کرو بھی ہو یہ ہو گیا, ہمیں ماں پیو نے کیوں مار دیا. ماں پیو بھائی جان ہمیں مارتے ہیں, وہ ہے نا ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. اب ہم مار کھائیں گے, جب بڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آج ہمیں والدین نے مارا تھا, کل ہمیں اگر والدین نے مارا ہے تو کسی مقصد کے تحت, مقصد ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی, انجانے میں بھول کے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو وہ ہمارے لیے بھائی جان آگے جا کے جو سی مار ہے نا, وہ ہمیں پیار میں ملتی ہے اور کامیابی میں ملتی ہے. استاد کی جس طرح مار ہوتی ہے, سبق یاد نہ کریں استاد مارتا ہے, وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ استاد ہمارا زیادتی کر رہا ہے. لیکن اگر ہم کامیابی کے رستے پہ پہنچ جائیں, سیڑھیاں کراس کر لیں کامیابی کی, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے بھی کاش تو تھوڑی بہت اور مار کھا لیں, شاید SHO DSP لگ جاتے. باقی اللہ خیر کرے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے بھائی جان نوجوانوں, خدا کا واسطہ ہے, مسیتیں اپنی پکڑ لو, قرآن مجید کو ہے نا اپنے کیا کہتا ہوں دلوں میں
اور آگے روزانہ تلاوت کی کرو. میں بھی نہیں کرتا, میں بھی گناہ گار ہوں, اللہ معاف کرے. میں کو نہیں ولی کو نہیں کا کوئی. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا, لیکن میرا یہی ٹاپک تھا کہ جو ہمارے واقعے ہوئے نا, یہ صرف ہمارا موبائل کی وجہ سے, اور ہم جو سا اسلام سے دور ہوتے ہیں, نماز سے بھی دور ہو رہے ہیں. نماز کی پابندی لازمی کرنی, جو مرضی ہو جائے, بندہ بڈھا ہو کیا کہتے ہیں, لولا ہو, لنگڑا ہو, بیمار ہو, پڑا ہو, جس طرح مرضی ہو, نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا. آپ لوگوں نے بھائی جان کوشش کرنی ہے, اور آپ کو انشاءاللہ کل ملیں گے. میری بات پہ لازمی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے. خدا کا واسطہ نوجوانوں, نماز لازمی پڑھو, ٹھیک ہو گیا. خدا حافظ, بائے بائے. بھائی جان میں اس لڑکی کی ہے نا تصویر میرے پاس آ گئی ہے, تو آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جس نے خودکشی کی ہے. بس اللہ ان کے گھر والوں کو ہے نا ہمت دے. نوجوان تھا یار, بالکل ینگ تھا. میں ویسے اسے جانتا نہیں, لیکن ایک دفعہ دعا سلام ہوئی تھی میری. بس یار دکھ ہوتا ہے, ماں باپ ہے نا کہتے ہیں بھی ہمارا اثاثہ بنے ہوں گے, بڑے ہو کے ہمارا اثاثہ بنیں گے. بھائی یار زندگی کا ایک نوجوان ہے. یہ ہے بھائی جان, یہ والا, اس کا نام ہے ملک حسن. یہ ہے بھائی جان, بڑا نوجوان ہے, بڑا, بس اللہ صبر دے یار.